کہنا نہ پڑے. ٹھیک ہے، اپنی عادت بنا لے کہ کہنا نہ پڑے. ماشاء اللہ صبح ناشتہ سب نے کیا. مولوی صاحب نے اسپیکر میں تو نہیں کہا تھا کر لیں، ایسے ناشتہ بغیر کہیں بھی آپ کر لیتے ہیں، لیکن درود پاک کے لیے کہنا. اچھا ہو سکتا ہے آپ میں سے کو بیٹھا بندہ سوچے مولوی صاحب پڑھ جاتے ہیں ہم پیچھے پہ آ گئے. آپ نے اپنی مرضی سے پڑھا، آپ نے سستی سے پڑھا ہے، آپ نے غفلت سے پڑھا ہے، آپ نے آکڑ میں پڑھا ہے. جیسے انہوں نے کہا ہے آپ نے ویسے نہیں پڑھا. انہوں نے کیسے کہا ہے؟ جو محبوب فرماتے ہیں او انت مجنون، ذکر اس طرح کرو کہ دیکھنے والا سمجھے کہ یہ دیوانہ ہو گیا ہے. دو بار پہلے پڑھا، دو بار پھر ہم نے دوبارہ پڑھا. خوشامد سشامت کا نامہ قائل ہوں تو میں رکھی تانے کے کردیم میں پڑھے گی. یہ کہ ہو سکتا ہے وہ دلکاری پہ کرتے تھے آپ پہ شرم آ جائے جاؤ ایڈیا مچھا رکھ کے خوشامد کرنے. خوشامد کوئی نہیں. سچ بتانا بیٹا، ہمارے چاروں درود پاک ڈال دو، ہمیں کو دیکھ کے کہہ سکتے کہ دیوانے ہو کتنے نہیں ہے پھر دیوانے. اللہ دکھ پتر مجھے اس بات کا ہوتا ہے کہ یار آپ سے اس کو امتحان ہی نہیں مانگا. آپ کو کہہ رہا کلیم پہ بیٹھ کے پڑھ لو، پھر نہیں پڑھتے. قربان جاؤ امتحان تو انہوں نے دیے ہیں جن میں کوئلوں پہ لیٹ کے بھی پڑھے. بدر میں پڑھے، احد میں پڑھے، حنین میں پڑھے، تبوک میں پڑھے، خیبر میں پڑھے، خندق میں پڑھے، کربلا. اس لیے ماحول بنائے کہ جب درود پاک پڑھنے کی باری آئے تو اس طرح کا درود پاک پڑھا کریں کہ ایک دفعہ روح خوش ہو جائے. ٹھیک ہے، اپنی عادت بنا لے. میرا دوسرا پروگرام ہے، پیچھے بھی کیا اتنے بھی کیا. اس لیے کوشش فرمائیں اس ماحول کو بدلیں. سبحان اللہ، منتوں سے آپ سے کہلاتے ہیں درود پاک بدلیں اس ماحول کو. او انت مجنون، ذکر اس طرح کرو کہ دیکھنے والا سمجھے کہ یہ اللہ. میں تو آج کہہ رہا ہوں، اللہ اقبال نے 100 سال پہلے کہا تھا. وہ کہتے ہیں نہ وہ عشق میں رہی گرمیاں، نہ وہ حسن میں رہی شوخیاں. میں بھی سمجھ سے باہر آئی یار. بڑا خوبصورت دور تھا اقبال، جس دور میں جماعت علی شاہ ہوں، جس دور میں سید دیدار علی شاہ ہوں، جس دور میں امام احمد رضا خان فاضل بریلوی ہوں، جس دور میں بابا جی فقیر محمد ہوں، جس دور میں بابا جی شیر محمد شرف پور شریف والے ہوں. تو دور سونا نہیں تھا، لیکن اس دور کے لیے بھی اقبال نے کہا نہ وہ عشق میں رہی گرمیاں، نہ وہ حسن میں رہی شوخیاں، نہ وہ غزنوی میں تڑپ رہی، نہ وہ خمر زلف ریاض میں. تو پتہ نہیں حضرت آج ہمیں دیکھتے اقبال تو کیا لکھتے تھے، ہمیں دیکھتے تو اقبال ہے. اس لیے بدلو کیا نام نہ پڑے. چلیں ماشاءاللہ ختم نبوت بھی ہے، ابھی سے محرم بھی چل رہا ہے. اب میں ایک سوال کرنے لگا ہوں آپ سے بھی خود سے بھی، علماء سے نہیں ہے، ان سے ہم نے دعائیں لینی ہیں، ان سے ہم نے برکتیں لینی ہیں. اب دیکھ رہے جی محرم گزر گیا، دن گزرتے رہتے ہیں، اور دکھ کی بات یہ کہ رہ گئی. تو دکھ کی بات یہ ہے کہ رہ بھی دن نہیں ہے، رہ بھی دن والوں کے طریقے کو نہیں ہے. یوم صدیق اکبر ہے، انداز صدیق اکبر ہے کہ یوم فاروق اعظم ہے، انداز فاروق اعظم ہے. یوم عثمان غنی ہے، انداز عثمان غنی ہے. یوم مشکل کشا ہے، انداز مشکل کشا ہے. یوم امام حسین ہے، انداز امام حسین ہے. یوم امام حسن مجتبیٰ ہے، انداز حسن امام حسن مجتبیٰ ہے. مثال کے طور پر لکھا ہے جب حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہوا تو آپ کی جسم مبارک سے کرتا اتارا گیا غسل دینے کے. تو لکھا آپ کی پشت مبارک پہ نا باقاعدہ نشان تھا. آپس میں باتیں شروع ہو گئی، تو یہ تو شہزادی ہے، یہ تو سید ہے، یہ تو شبیہ مصطفیٰ ہیں، یہ تو گلشن فاطمہ کا مہکتا ہوا پھول ہے، ان میں سے تو حضرت علی کی خوشبو آتی ہے. یہ تو سواری بھی اللہ کے محبوب کے مبارک کندھوں پہ کیا کرتے. ان کی پشت پہ کس چیز کا نشان ہے؟ میرے پاس غلام کھڑا تھا نا وہ رو پڑا. اس نے کہا امام نے مجھ سے وعدہ لیا تھا کہ کبھی میرا راز نہ کھولے، لیکن اب بات امام کی شان و شوکت کی ہے، سمجھ نہیں آ رہی کیا کروں. تو سنو پھر، اس سے پہلے کہ تمہارے دل میں کچھ اور آئے سن لو. یہ نشان ان بوریوں کے ہیں جو رات کے اندھیرے میں میرے امام اپنے کندھے پہ اٹھا کے یتیموں کے گھروں میں چھوڑنے جایا کرتے ہیں. سچ بتانا ہے یہ انداز.
اب تو جتنی دیر تک یہ میاں کیمرہ نہیں لگے گا کوئی کسی کو 1 کلو چینی دینے کو تیار نہیں. دن ہے انداز، بلکہ ہم کیا کرتے ہیں، بڑا تلخ تجربہ ہوا، بڑا کچھ ہے کہ اندر آپ کو بتاؤں تو بہت کچھ ہے. مجھے فون آ گیا، کہنے لگے جی وہ ہم نے نا یتیم بچیوں کو کچھ سلائی مشینیں وغیرہ نہ بانٹی ہوئی، تو آپ تھوڑا دست شفقت رکھیں، تشریف لے آئیں، جو اب آپ کا تھوڑا سا ذہن بنائیں کہ ذرا تعاون شامن کیا کریں ان کے ساتھ. میں نے کہا چلو جی اچھی بات ہے، جانا چاہیے. پروگرام یہ بنا کہ جی میں پورے 12 بجے وہاں پہنچوں گا، 15-20 منٹ کا بیان ہوگا، بچیوں میں مشینیں تقسیم کریں گے. میں پہنچ نہیں سکا، فون پہ رابطہ تھا. میں نے ان کو کہا یار اس طرح کرو، آپ پہلے مشینیں تقسیم کر لو، بعد میں بیان کر لیں گے، میں پہنچ جاؤں گا. اب حضرت وہ پروگرام شروع ہو گیا. میرج ہال میں پروگرام تھا، بہت میرے کھچا کھچ میرج ہال بھرا تھا. میں آیا، میں نے کہا یار اتنے لوگوں میں اگر گزروں گا جی تو محبت میں میرے کپڑے پھاڑ دیں گے، کیسے گزروں گا. میں نے ساتھ والے سنگی کو اپنی پاگ پکڑائی، اپنے اوپر میں نے چادر اوڑھی. میں نے کہا گزرتے آؤ بیچ میں، باتیں شاتیں لوگ کرتے رہے ہو، تم ہو میں چپ کر کے لگ گیا. میں حضرت کو تقریباً ابھی درمیان میں تھا تو ایک بچی کا نام بولا گیا، میں فلاں بنت فلاں آ کے اپنی مشین لے لی. مجموعہ بہت بڑا تھا، وہ بچی اسٹیج پہ اپنی مشین وصول کرنے کے لیے، تو میں کیونکہ درمیان میں تھا تو وہ بچی جب اسٹیج پہ آئی نا تو 2 لڑکے اس کو دیکھ کے نہ بولے. ایک کہتا وہ یتیم نہیں کہتا پیو ہی کوئی نہیں. روز کالج جاتے ہوئے میرا دل کرتا میں اس کو چھیڑوں، لیکن صرف اس ڈر سے نہیں چھیڑتا تھا کہ کہیں اس کا ابو نہ آ جائے. چل آج یہ ٹینشن تو ختم ہوئی نہیں. کیا یہ نہیں کرے بتاؤ. میں نے کہا کیا ظلم ہو گیا، جس کو نہیں پتا تھا ہم نے اس کو بھی بتا دیا کہ جب گزرے تیرا جو دل کرے کر لینا، اس کے سر پہ کون سا باپ ہے. دن ہے ہمارے پاس انداز والے دن ہے، وہ دن قوم منا رہی ہے، ایک لڑ بھی رہی ہے آپ لیکن انداز. اچھا پھر شاید آپ کو غصہ لگے تو مولوی صاحب کو تم آگے ساڑھے سے الزام ڈال رہے ہیں. میں اپنی نہیں اقبال رو کے کہتا تھے تو آبا وہ تمہارے ہی مگر تم کیا. اچھا چلیں آپ کو شاید غصہ لگ رہا ہو میری بات، میں ایک اور سوال آپ سے کر لیتا ہوں. 10 محرم گزر گئی، پچھلی بھی گزر گئی، اس سے پچھلی بھی گزر گئی، اس سے پچھلی بھی گزر گئی، یہ بھی گزر گئی. کوئی ہم نے آپس میں عہد نہیں کیا، کوئی ہم نے بس سارے فیصلہ بدل ہوا گیا. ٹھیک ہے اب آپ میری سنیں گے. بس ہوتا ہے نا کوئی 10 محرم کو کوئی ہم نے لائے حامل بنایا. اس وقت کتنے یزید ہیں، کیا کرنا ہے یزیدوں کا، کچھ بھی نہیں، کوئی لائے حامل نہیں بنایا. کسی پانی ونڈ لیا، انہیں چور ونڈ لے، انہیں کھیر ونڈ لی، انہیں نان حلوا ونڈ لے، انہیں میٹ ونڈ لی. اللہ اللہ تو خیر چل. اللہ اقبال تب رو کے کہتا ہے، تب اقبال رو کے کہتا ہے آج قافلہ حجاز میں ایک حسین بھی نہیں. لیم ہے، چول ہے نہیں، سبیل بھی ہے، لیکن قافلہ حجاز میں ایک حسین بھی نہیں. گرچہ ہے تابدار ابھی گھیسوئے دجلہ. چلے میں آپ سے کوئی اوکھی بات نہیں کروں، سو کی بات. علماء کثیر تعداد میں موجود ہیں، سبق میں سنا رہا ہوں سب کو. کسی کو سبق پسند آئے گا، کسی کو نہیں بھی آئے گا. یہ موضوع کہڑا یہ تو بولتا کی ہے، یہ تو ڈاکٹر کو پتا ہوتا ہے میں نے دوائی کون سی دے دی. وہ 10 محرم سب تقریباً علماء نے اس کو بیان کیا. کیا جی کہ جب امام علی مقام کی شہادت ہو گئی تو سر مبارک کو نیزے پہ چڑھایا. یہ تحاشا ایک سب سے مضبوط روایت سیدنا زید بن ارقم کی، وہ کسی صحابی رسول ہے، باقی سارے صحابی ہے. اور فرماتے میں نے خود دیکھا، میں نے سنا یزیدیوں نے امام علی مقام کا سر مبارک نیزے پہ چڑھا رکھا. میں اپنی بالا خانے پہ تھا، کہتے جب سر مبارک پاس سے گزرا میں نے امام حسین کے سر مبارک کی زیارت کی. ساتھ میں نے کیا سنا کہ آپ 15واں پارہ سورہ کہف کی آیت کی تلاوت فرما رہے تھے. امام علی مقام سر مبارک نیزے پہ قرآن پڑھا. علماء سے برکتیں لینی ہے، سوال آپ سے اور خود سے. اگر پڑھا ہے پھر بھی خاموش رہنا، نہیں پڑھا پھر بھی خاموش رہنا، جواب نہیں دیا. بس اتنا بتا دو میں نے 364 دنوں کی چھٹی دی آپ کو. اگر میں چھٹی دے رہا ہوں وہ تو چھٹی کوئی نہیں لگ رہی ہے.
اور وہ فرماتے اتنی دیر تک کوئی بندہ اپنی جگہ سے ہل نہیں سکے گا جتنی دیر تک 4 سوالوں کا جواب نہ دے۔ ہم نے تو اسٹیجوں کا حلیہ ہی بگاڑ دیا ہے۔ ہمارے اسٹیجوں پہ تو آج کل جنت بڑھ رہی ہے، ہمارے اسٹیجوں پہ آج کل جنت بڑھ رہی ہے۔ سبحان اللہ تے جنت اینڈ کیتے ہیں، جنت اینڈ کیتے ہیں جنت۔ اللہ بخاری میں نبی اسلام فرما رہے ہیں وَعْلَمُوا، اور جان لو، ان الجنت، بے شک جنت تلواروں کے سائے کے نیچے ہے۔ لیکن آج کل ہماری اسٹیجوں کا یہ حال ہے کہ سبحان اللہ میں بھی دے دی جاتی ہے، بڑا فرق ہو گیا وہ۔ اور آج کل میری امت کا بس یہ مزاج بن چکا ہے، جب میں نے اس پہنچنا ہے فرشتے نے BMW لے کے کھڑے ہونا ہے، پہلے اس نے مجھے بوکے دینا ہے، پھر اس نے میرے گلے میں ہاتھ ڈالنا ہے، پھر اس نے اگلی سیٹ کا دروازہ کھولا، مجھے بٹھا کے کہنا نہ حساب نہ کتاب، نہ سورج سوا نے دیتے، نہ زمین کانپے گی، نہ پل سے رات چلتے دے جائے بیڑا گھر کھو گیا بیڑا۔ امام حسن بصری کبھی علماء سے بیٹھ کے سننا، امام حسن بصری تھے کون؟ ڈائریکٹ حضرت مولا مشکل کشا کے مرید سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مبارک گود میں بیٹھنے کا شرف ملا، نبی علیہ السلام کی مبارک پیالے سے پانی پیا، صرف صحابہ کو نہیں بدری صحابہ کو دیکھا دے، کوئی قوال ہے دیکھا آپ کا دوست آپ سے ملنے آ گیا تو کیا دیکھتا کہ حضرت کا سین گیلا ہے، بارش ہوئی کوئی نہیں تھی، اوس وہاں پڑتی کوئی نہیں تھی، اتنا پانی تھا نہیں کہ سین گیلا کر دیا جائے۔ وہ حیران ہو کے آپ کے غلام سے پوچھتا ہے امام صاحب دا ویڑا کیوں نہیں گلا ہو گیا؟ وہ کہتا آج صبح میں نے جب تندور میں آگ جلائی نا روٹیاں لگانے کے لیے، اور جب آگ کے شعلے بلند ہوئے تو اتفاقاً امام صاحب تشریف لے آئے، تو تندور کی بھڑکتی ہوئی آگ کو دیکھ کے جہنم یاد آ گئی، اور جہنم کو یاد کر کے اتنا روئے آپ کے آنسوؤں سے آپ کا سین گیلا ہو گیا۔ امت کو بڑا سونا کام مل گیا، بیٹھ کے لگے ہوئے سب تیریاں بکریاں نو پاواں گی میں چارا تے لیواں مینوں نال رکھ لے، سوکھا کام مل گیا نا امت کو۔ حضرت جو حضرت سیدہ حلیمہ کی ڈیوٹی لگی تھی وہ پوری کر کے تشریف لے گئی، محبوب کی خدمت کر لی، جو ڈیوٹی لگی تھی اللہ کی قسم ہے اگر حضرت حلیمہ ہوتی تو ہمیں ضرور پوچھتی، اور جھوٹے 5 نمازیں تجھ سے جا کے ایسی والی مسجد میں پڑھی نہیں جاتی، آ گیا گرم کی گرمی میں میری بکریاں چرانے والے، کس کو دھوکہ دے رہے ہو؟ یہ دھوکہ تم خود کو دے رہے ہو، نہ کوئی اللہ کو دھوکہ دے سکتا ہے، نہ کوئی اللہ کے رسول کو دھوکہ دے سکتا ہے، دھوکہ تم خود کو دے رہے ہو۔ نہیں صرف حضرت حلیمہ ہے نہیں، ہوتی تو پوچھتی، اور بڈی کا ڈاکہ داڑھی ٹکر کو رکھی نہیں جاتی، آ گیا میری بکریاں چرانے والا۔ کس کو دھوکہ دے رہے ہو؟ اپنے آپ کو دے رہے ہو۔ پھر وہ اپنی ڈیوٹی کر کے تشریف لے گی، ہوتی تو پوچھتی ضرور ہے، اے سی والی مسجد، قالین والی مسجد، ٹھنڈا پانی، وہاں جا کے 5 نمازیں تجھ سے پڑھی نہیں جاتی، آ گیا رب نے میری بکری چرانی، سو کا کام لگا ہے۔ اور قصور ہمارا بھی ہے، ہم بھی اسٹیج پہ چپ کر کے بیٹھے رہتے ہیں، اس کو پوچھتے نہیں ہے بھائی یہ کیا کیا خواب دکھا رہا ہے، اور بھائی کو خدا کا نام دے، اب کو ذوالفقار کی بات کر، اب حضرت بلال حبشی کے نیزے کی بات کر، اب ان نوجوانوں کو حضرت سیدنا امیر حمزہ کی وہ 2 تلواریں جن سے وہ لڑا کرتے تو اس کی بات سنا، اب ان کو جناب سیدنا سعد بن ابی وقاص کے تیر کمان کی بات سنا، وقت کی بات ہوتی ہے یار، کیا کریں؟ بس میں اتنے کیا کہ آگے گزر، کیونکہ ذہنی کمزور آدمی، اتنا بول لوں گا جتنی طاقت ہے، کیونکہ بھلے شاہ جان چھڑا گیا تو میں نہیں بھی چلا سکتا ہوں، وہ کہہ کے جان چھڑا گیا سچا کھاتے پانپڑ بول، جتنی اللہ نے طاقت دی ہے اتنا بول دیا، بس میں اتنا کہہ کے آگے گزر جاؤں گا، دل کے پھپھولے جل اٹھے سینے کے داغ سے، اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے، ہسی رل مل کے ساڑے، ہسی رل مل کے ساڑے، سر مبارک نے نیزے پہ قرآن پڑھا، ٹھیک ہے جی سب کو پتہ، اب سوال صرف آپ سے اور خود سے اتنا ہے کہ انہوں نے تو نیزے پہ پڑھا، ہم نے کدھر پڑھا؟ میں نے کہا جی میں نے 364 دنوں کی چھٹی دے دی، نہیں صرف
10 محرم پڑھا، اس دن بھی پڑھا۔ اور صاحب دکھ اس بات پہ ہے، اس امت کو حسین کی پیاس تو یاد ہے، حسین کا قرآن نہیں یاد۔ دکھ اس بات پہ، اس امت کو حسین کی پیاس تو یاد رہ گئی، اس امت کو وہ قرآن نہیں یاد رہا جو حسین نے نیزے پہ پڑھا۔ پیاس کے حوالے سے علماء بیٹھے ہیں، اگر کوئی غلط بات ہو تو آپ میری اصلاح فرما سکتے ہیں۔ پیاس کتوں آ گئی جن گڑتی لوابدہ نے مصطفیٰ دی ملی ہوئی ہے۔ اگر وہ کربلا بیچنے آیا ہو تو پھر بڑی سٹوری ہے، جتنی مرضی سنا لو، لیکن اگر حق کو سچ بیان کرنا ہو تو جن کو گڑتی زبان مصطفیٰ سے ملی ہو۔ اور یاد رکھنا پتر، اگر اتنی پیاس میرے امام کو لگی ہوتی یا میرے امام کو اتنا ہی پانی سے پیار ہوتا، میں کہتا ہوں ابن زیاد شمر کو تو چھوڑو، اس وقت روئے زمین پہ جتنے کافر تھے سارے اکٹھے ہو جاتے، میرے امام کی مرضی ہوتی کوئی قطرہ بند نہیں کر سکتا۔ فرات تو محنتیں کرتی رہی، حضور عادت بوسہ لینا چاہتی ہوں کرنا مبارک کا، فرمایا جیو میرے دکھ وچ راضی نہ سکھ نو چب لے۔ لیکن دکھ کی بات ہے، امت کو پیاس یاد ہے، امت کو حسین کا قرآن نہیں یاد کوئی۔ اگر یاد ہوتا تو پھر 10 محرم کو قرآن بھی تو کھلتا ہے۔ یار آج وہ دن ہے جب میرے امام نے نیزے پہ قرآن پڑھا، میں بھی آج کھولوں گا۔ پیاس یاد ہے سب کو، قرآن کسی کو نہیں یاد۔ پیاس یاد ہے سب کو، سجدہ کسی کو نہیں۔ سجدہ 10 محرم کو بھی سجدے کا لات فجر کو نہیں پڑی، اس دن میں نے زور علماء بیٹھے ہیں، کوئی ایک بندہ اٹھ کے دس دو، اس سے زیادہ بھی کوئی سخت دن آئے ہوں گے، ادھر 72 ادھر ہزاروں کی تعداد میں کسی ایک کی بھی نماز رہی۔ بھائی انہوں نے میدان کربلا سے نہیں چھٹی تو فیصلہ آباد رہ کے نہیں پڑھا۔ کیا 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 کر کیا رہے، کیا کر کیا رہے۔ یہ جتنے نوجوان بیٹھے، بیٹا میں آپ کو شریر سے نہیں روکوں، یہ جو کیمرہ میاں لگا نا، یہ بہت بڑا فتنہ ہے، جدھر سے مرضی کلپ کاٹ کے جو مرضی فتنہ ڈال دے۔ ہماری قوم بھی اتنی بادشاہ، بالکل قوم کو چھوڑو، جو ممبروں پہ بیٹھنے والے ہیں وہ بھی آپ کو فون کر کے نہیں پوچھیں گے مس بھائی صاحب ایک کلپ پایا کر جاتے ہیں کی گل ہے، شروع گالیاں، بہت ڈر لگتا ہے اس سے، بہت خطرناک تھی، کئی بار آگے اس نے فتنے ڈائے ہیں۔ میں کوئی سبیل کی مخالفت نہیں کرتا، بیٹا اتنی بات یاد رکھنا، کل امام صاحب نے پوچھنا ضرور ہے، کوئی سبیل تے تو لائی، تینوں نہیں پتا نماز میرے نانا جان کی اکھاں نہیں ٹھنڈک ہے، تو میرے نانا کی اکھاں نہیں ٹھنڈک پاس رکھا۔ یاد رکھنا بیٹا، قربانی دین کے لیے، سبیل کے لیے سبیل لگاؤ، 5 نمازیں اور ساتھ قرآن۔ آپ کھولیں گے نہیں قرآن؟ کھول کھول۔ چل دوسرا سوال پھر کرتے ہیں اور اپنے موضوع کی طرف تھوڑا آ کے پھر معاف سے جانا چاہوں گا۔ یہ سوال ہے جی، میں دو ہی چلے شیر پڑھ دیتا، پہلا میم مملک صاحب کا ہے۔ آپ فرماتے ہیں سیخاں تے مکھن پکانا ڈنڈا اوکھا کام، بچے دے کے دین بچانا سخی حسین دا۔ اس سے پتہ چلا کہ قربانی دین کے لیے ہوئی تھی، آپ کو پتہ ہے نا؟ ماشاءاللہ۔ پھر دوسرا جی، قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد، پھر اسلام آ گیا، پھر دین۔ اس کا مطلب ہے جو کچھ بھی ہوا، جتنی بھی قربانیاں ہوئیں، مقصد اسلام تھا، مقصد اسلام تھا۔ میں پھر آپ سے سوال کرنے لگا اور آپ نے ذرا مجھے ہوش میں جواب دینا، ایویں نہیں کر دینا، ذرا ہوش میں جواب دینا۔ وہ اسلام، وہ دین جس کے لیے 72 قربانیاں دی گئی، کوئی فیصلہ آباد والوں سچ بتانا، آپ نے کبھی اس کو کہیں دیکھا ہے؟ کسی بازار میں دیکھا ہو، گھنٹہ گھر دیکھا ہو، کسی پارک میں دیکھا، کسی یونیورسٹی میں دیکھا،
کسی کالج میں، کسی شادی پہ، کسی محلے میں، گلی میں، پھر سوال میرا یہ ہے، سبیل بھی ہے، کھیر بھی ہے، حلیم بھی ہے، دلیم کہہ لیں، حلیم کہہ لیں، جو کہہ لیں، بریانی بھی ہے، نان حلوہ بھی ہے، دین کی طرح اس کے لیے قربانی میں روک دے. ہمارے چہروں پہ نہیں ہے، ہمارے سر پہ، کالج میں نہیں ہے، یونیورسٹیوں میں نہیں ہے، شادی میں نہیں ہے. برادر صاحب، سب سے بڑا جو اس وقت ظلم ہو رہا ہے ہماری شادیوں میں، سب سے بڑا، پتہ کیا کرتے ہیں ہم؟ شادی شروع کرنے سے لے کر دلہن رخصت کرنے تک کسی کو قرآن نہیں آتا، کسی کو قرآن نہیں. ہم تیل پہ خسرے نہیں بلاتے، ہم مہندی پہ ڈھول والے نہیں بلاتے، ہم مہندی پر کنجریاں نہیں بلاتے ناچنے کے لیے. شادی شروع ہونے سے لے کر دلہن رخصت کرنے تک کسی کو قرآن نہیں یاد، بالکل بھی نہیں. ہر اینٹی قرآن کا کام کریں گے حضرت. فوجی بینڈ بجے گا، دولہے کے آگے اس کے دوست بشرموں کی طرح آدھا گھنٹہ ناچیں گے، جوان بچیاں بارات پہ پھول پھینکیں گی، اندر ڈی جے بجے گا، مردوں میں عورتوں میں کوئی پردہ نہیں ہوگا، دیور بھابھی کے گھٹنے پہ بیٹھے گا، دھجیاں اڑائی جائیں گی قرآن کی، تمسخر ہوگا اسلام کے ساتھ. اور پتہ ہے اینڈ پہ پھر یہ قوم کیا کرتی ہے؟ جب دلہن رخصت کرنے لگیں گے تو قرآن نکال لیں گے. جب دلہن رخصت کرنے لگیں گے تو اس قوم کو قرآن یاد آ جائے گا. تیل پہ نہیں آیا، مہندی پہ نہیں آیا، برات پہ نہیں آیا، میرج ہال میں نہیں آیا، دیور کو بھابھی کے گھٹنے پہ بٹھاتے ہوئے یاد نہیں آیا. جب دلہن رخصت کریں گے تو قوم کو قرآن یاد آ جاتا ہے. اس وقت قرآن بھی اللہ کی بارگاہ میں کیا کہتا ہوگا ہمارے لیے؟ رب کریم کیسے لوگ ہیں یہ؟ تیل پہ نہیں یاد آیا، خسرے بلائے، کنجریاں بلائیں، ناچ ہوا، شراب پی گئی، برات پہ ہر وایا تینوں نے کی، عورت مردوں کا اختلاط تھا، ڈی جے بجے، گندے گانے چلے، دلہن رخصت کرنے لگے تو نہیں یاد آ گیا. یہ جی سیلاب تے ایویں ٹپو نا، یہ مہنگائی پہ اتنا رونا نہ ڈالو، سارے اس کا جواب خود سے مانگو، تمہیں اس کا جواب مل جائے گا. علماء بیٹھے ہیں، وہ تو قرآن میں کہہ رہا ہے ما یفعل اللہ بعذابکم، اور میں تانوں عذاب دے کے کی لینا ہے. وہ تو کہہ رہا ہے یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم الذی خلقک فسواک فعدلک. کبھی سیلاب کی وجہ خود سے پوچھ، تجھے جواب ملے گا. پوچھ خود سے. تیل کے مہنگا ہونے کی وجہ خود سے پوچھ، مہنگائی کی وجہ خود سے پوچھ، تجھے جواب ملے گا. کیونکہ وہ کہہ رہے ہیں ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم وکان اللہ شاکرا علیما. بھائی جی پیچھے بھی کیا کہہ ہیں، یہ اصل میں نا ہم نے کسی کو نہیں بخشا، ہی بیچے ہی نہیں سارے. نیم ہمیں بخشا بھی بیچے ہیں، ہم نے ٹکا کے بیچے ہیں، چھوڑا ہم نے کسی کو نہیں، چس کے لیے. اللہ کی قسم میاں صاحب دیکھ شیر جو ہوتا مارو تڑی عمر مک جائے گیا، ڈیڈے ڈونگے شیر میں واپس نہیں آ سکو گے. عارف کا کلام. میاں صاحب کیا کہتے ہیں؟ فرماتے ہیں ایک گناہ جو میرا ماں پیو ویکھے دیوے دیس نکالا. ایک گناہ جو میرا ماں پیو ویکھے دیوے دیس. ذرا آپ نے غور کرنا، کیا کہتے ہیں؟ لکھ. کتنے جی؟ لکھ گناہ پیا میرا مولا ویکھے پردے پاون. اب آپ نے لکھ پہ غور کرنا. میاں صاحب نے کتنے کہا جی؟ مطلب لکھ تک پردے پیدل نے. تو کام خراب ہونا چاہتا مطلب لکھ تو اتنے جانا میری کام خراب اور اسی لکھ تو اتنے. کہ میاں صاحب نے کہہ دیا لکھ گناہ پیا میرا مالک ویکھے، مطلب لکھ تک پردے نے سی، لکھ تو بھی اتنے اتنے. پھر جی پھر کام خراب. کہہ رہے ما یفعل اللہ. یہ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ مبارک. چور پکڑا گیا، چور پکڑا گیا.
اسلام میں چور کی سزا ہے ہاتھ کٹ دے. فیصل آباد کو پھر نا کٹ 150-200 ٹنڈے یہ سارے پوچھی بھائی کی ہویا تو دسے میں چوری کی تھی نا کہڑا چوری کرتا ہے. لیکن اگر حالات یہ ہیں کہ چور چوری کرنے جانے سے پہلے اپنے رہا ہونے کا اہتمام کر کے جاتا ہے. جمعے کی بات کریں نا زانیوں کو سنسار 1 گھنٹہ گھر میں دیکھتا ہوں زنا بند ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے. یا گھنٹہ گھر میں اترے نا جمعے کے بعد قتل کرنے والوں کی گردنیں میں دیکھتا ہوں نا راہ ٹھیک ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے. لیکن کیونکہ کچھ نہیں ہوتا لیکن انشاءاللہ مایوس نہیں ہے. اچھے دن آئیں گے انشاءاللہ اچھے دن آئیں گے. بس آپ کو تھوڑا سا ذرا ہوش میں اسپیشلی میری یوتھ میں مخاطب بھی تھے میں جن جوان بیٹھے تھی میرا کل میں تھوڑا خراب آج جا میں امید ہے تھی میرا اچھا کل آپ کو تھوڑا ہوش میں. مثلا آپ ہر کام فیس بک پہ کر رہے ہو بیٹھے. فیس بک پہ آپ نے کشمیر چھڑا لیا ہوا. فیس بک پہ ماشاءاللہ پاکستان بہت ترقی کر رہا ہے. سارا کچھ ہی فیس بک پہ آپ کر رہے ہیں. مثلا یہ سیلاب آیا ساری قوم فیس بک پہ بنی ہوئی اور جی کتنے نے حکمران کتنے نے حکمران. ٹھیک ہے فیس بک سے پوچھ دے ہوئے الیکشن آ لگے ہیں جو ووٹ منگن آ کے پوچھ نہیں ہونا کہ جی تو بلوچستان تو بڑے ہی کتنے سے. جب سوار ڈوب رہا تھا بحرین ڈوب رہا تھا مدائن ڈوب رہا تھا حضرت صاحب جب تونسا ڈوبا جب راجن پور ڈوبا جب حیدرآباد ڈوبا آپ ادو پتہ تھی ایک نے بھی نہیں پوچھنا. کسی نے شامی کباب سے ووٹ دینا ہے کسی نے بریانی کے ڈبے سے ووٹ دینا ہے کسی نے چاہ کے کپ سے ووٹ دینا ہے کسی نے بسکٹ. ایسا ہی ہونا ہے. اج کل فیس بک پہ سارے ہی بنے کدھر ہے حکمران ووٹ لینا کسی نے بھی پوچھنا ووٹ دے. لیکن یاد رکھنا پتر جب وہ دنیا پہ چھا گئے پتہ کیوں چھا گئے کیونکہ وہ حضرت عمر سے بھی پوچھ لیا کرتے تھے اس لیے چھا گئے. انہوں نے مصر کی دھجیاں اڑا دی. انہوں نے ایران کا پاشا پلٹ دیا. کیوں کیونکہ وہ حضرت عمر کو بھی پوچھ لیا کرتے تھے حضرت یہ وہی سوٹ ہے یہ وہی کپڑا ہے جڑا مینو بھی ملیا تانوں بھی ملیا. میرا قد چھوٹا آپ کا قد دراز میرا بڑی مشکل سے بنا حضرت آپ کا کیسے بن گیا. اور وہ صرف عمر نہیں تھے پوچھنے والوں کو پتا تھا یہ مراد رسول نہیں ہے. پوچھنے والے کو پتا تھا یہ وہی عمر ہے جب چلے تو شیطان راستہ بدل جائے. پوچھنے والے کو پتا تھا یہ وہی عمر ہے جن کی نیکیاں تاروں سے بھی زیادہ ہے لیکن وہ پھر بھی پوچھ لیا کرتے تھے. سبحان اللہ. اس لیے دنیا پہ چھا گئے میاں. اسی صرف نعرے مارنا نہیں کہوں ہم صرف فیس بک کے ہیرو ہیں سارے کے سارے. الیکشن آنے لگے اللہ میں تو صرف سیٹ کا حق ادا کر رہا ہوں. میری تو میرے مجھ سے تو سارے بڑی محبت کرتے ہیں پاوے کو نون لیگ دا ہے پاوے کو پی ٹی آئی دا ہے. میں تو سیٹ کا حق ادا کر رہا ہوں. یہ کسی میں نہیں پوچھ رہا ہے. حضرت سندھ بلوچستان ڈوبے کتنے دو جناب تھی تو ترکی سو جناب تھی تو کینیڈا سو ایک نے نہیں پوچھنا. تھی فیس بک پہ کر سکتے ہیں سارا. باقی ابھی اس قوم میں اتنی نہیں ہے. جس دن آئے گی اس دن پھر تم دنیا پہ چھا جاؤ انشاءاللہ. میں حضرت صاحب میں قبلہ سی رضوی صاحب مسافر لوگ ہیں سیالکوٹ نکلے ہیں فیصل آباد کل بھی فیصلہ کل بلکہ سمندری بھی جانا ہے ڈسکوٹ بھی جانا ہے کل ماموں خان میں نہیں جانا پھر میں لاہور جاؤں گا. یہ گزرتا ہوں نا جب تو ضرورت وہ بڑا سا فلیکس لگی ہوتی ہے جس پہ لکھا ہوتا ہے جی کینیڈا میں تعلیم حاصل کرنے کا بہترین موقع جی یو کے میں تعلیم حاصل کرنے کا بہترین موقع جی آسٹریلیا میں تعلیم حاصل کرنے کا بہترین. اللہ کی قسم ہے بڑا دل لگتا ہے کوئی یار جن کے پاس قرآن ہو وہ کینیڈا پڑھنے کو سب ختم نور. جس قوم کے پاس قرآن ہو وہ کینیڈا پڑھنے جائے. لیکن دکھ کی بات ہے قرآن ہے لیکن ہے الماریوں. حضرت سید صاحب بیٹھے ہیں رضوی صاحب بیٹھے ہیں علماء بیٹھے ہیں. جس قوم کے پاس علی ہو وہ قوم یو کے جائے وہ قوم
ملک آسٹریلیا سے ہے، لیکن دکھ کی بات یہ ہے علی صرف ہمارے نعروں میں ہے، علی صرف ہماری زبان میں ہے۔ جس دن اس قوم کے دل میں، کردار میں علی قرآن آ گیا، تم کینیڈا نہیں جاؤ گے، کینیڈا والے آ کے کہیں گے اوے قرآن والے ہو، اوے علی والے ہو، سانو بھی پڑھاؤ۔ تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ ہاں جی، اس دن کینیڈا والے آ کے کہیں گے سانو پڑھاؤ، تمہارے پاس علی ہے، تمہارے پاس قرآن ہے، لیکن نہ علی ہے، نہ علی نعرے ہیں، قرآن الماری ایسے ہی کبھی یو کے جانے۔ جس دن حضرت جی اپنوں کردار میں آ گئے تھے، تمہیں کہیں جانا نہیں پڑے گا، کردار میں جاؤ، کردار میں علی، کردار قرآن۔ بڑا وقت ہو گیا یار، تمہیں پاکستان کو دیکھ کر رونا نہیں آتا؟ میں پھر نوجوانوں سے مخاطب ہوں، یہ 14 اگست پہ بھی چلو چلتے ہیں، بڑی تم نے مستی کی جی 14 اگست، بڑی تماشبینی کی۔ میں پتر آپ کو بول سکتا ہے کوئی تڑے، میں کوئی غصہ نہیں کروں گا، بس ذرا ادب کے دائرے میں رہنا۔ آپ بول سکتے ہیں، آپ اپنی رائے کا اظہار کر سکتے ہیں۔ آپ نے 14 اگست میں جی بڑی خوشی منائی، مجھے آپ بتا سکتے ہیں کہ خوشی کس بات کی منائی ہے؟ ہمارے پاس کوئی خوشی منانے کی کوئی وجہ ہے؟ مثلا پاکستان، وہ تو محمد علی جناح نے بنایا، خواب علامہ محمد اقبال نے لکھا، وہ تو پیر سید جماعت علی صاحب، ہم نے تو بنایا ہی نہیں، ہمارے کھاتے میں تو وہ آتا ہی نہیں، اس کو تو نکالو نہ، سائڈ پہ کرو، اور اس کے بعد اب پاکستان کی بات کر لو۔ کیا ہے جی آپ کے پاس خوشی منانے کے لیے؟ کیوں؟ او بھائی، میں رضوی صاحب، شاہ صاحب، اے پاگلے بھائی ہوئی، نکیل صاحب، اور یار جتنے بیٹھے ہو سارے تو مقروض بیٹھے ہوئے ہو، خوشی کس بات کی منا رہے تھے؟ آئی ایم ایف کے پیسے تم نے دینے ہیں، ورلڈ بینک کے پیسے تم نے دینے ہیں، رشیا کے پیسے تم نے دینے ہیں، دبئی کے پیسے تم نے دینے ہیں، سعودیہ کے پیسے تم نے دینے ہیں، چائنا کے پیسے تم نے دینے ہیں، امریکہ کے پیسے تم نے دینے ہیں، خوشی کس بات کی منا رہے؟ تو پتہ ہے قرضہ بھی سود پہ لیا ہوں، تو مقروض، تو سودی مقروض ہے۔ پاکستان اس وقت اللہ اور اللہ کے رسول سے جان چھڑی ہوئی، خوشی کس بات کی؟ میں کہہ رہا ہوں جی، کو وجہ ہے آپ کے نزدیک تو اٹھ کے مجھے، ہو سکتا ہے میری نہ، آپ بول سکتے ہیں مصباح صاحب ایسے گل کی خوشی منائی ہے، پی ٹی سی آر بک گیا، پی آئی اے خسارے میں، سٹیل مل خسارے میں، واپڈا آدھی بک چکی ہے، آدھی کے لیے معاملہ ہو رہا ہے کہ وہ بھی بیچنی ہے، روڈ گروی، ایئرپورٹ گروی، خوشی کی کڑی گل بنا۔ علماء بیٹھے، آپ کو پتہ ہے جب پاکستان بنا 90,000 بیٹیوں کی عزت لٹی تھی، تیاں دی عزت لٹ جائے تے منہ تے جھنڈے بنا کے تے موٹر سائیکلاں دے سلنسر کٹ کے تے اچ باجے بجائی دے، غیرت مر گئی ہے تم سب کی، بغیرت ہو گئے ہیں سارے کے سارے ہم، عزت لٹنا تو دور، اور ایک بیٹی کے سر سے دوپٹہ اتر جائے اور بندہ سر اٹھانے والا نہیں رہتا۔ ہم وہ ہیں 90,000 بیٹیوں کی عزتیں لٹوا کے 14 اگست کو منہ کے اوپر جھنڈے بنا کے باجے بجاتے پھر رہے نہیں یار، خدا کا واسطہ جی، تو پاکستان آ جی، ہوش جاؤ یار، خدا کا واسطہ جی، ہوش جاؤ، ہوش جاؤ، دین نہیں، اسلام نہیں۔ اور پتہ اس کا جواب 100 سال پہلے میاں محمد بخش صاحب دیے گئے، پتہ کیا تھا؟ فرماتے ہیں دین نبی داوان یتیمان در در تک کے کھاوے، پیار بڑا ہے، منہ نہیں دینا، منہ اسلام میں پیار بڑا ہے، جان دے دینی، اس کا کوئی وزن ہے؟
ادھا ادھا کلو کے 2 موبائل بھی سارے نے جیباں چ پائے ہیں. جتنے علماء بیٹھے ہیں کبھی کسی نے کہا ہو یار داڑھی دے پار نہ تو پیڑ رہی ہے. اللہ آپ کی سائنس پتہ کیا کہہ رہی ہے؟ جو پوری ایک مٹھی داڑھی رکھے گا، آپ کی سائنس کہہ رہی ہے جو پوری ایک مٹھی داڑھی اس کو کبھی بھی گلے کا کینسر نہیں ہوتا. آپ کی سائنس کہہ رہی ہے. اللہ مجھے سائنس کا کوئی نہیں ہے، ہم تو زبان مصطفیٰ پہ جان دینے والے ہیں. سائنس کیا کہہ رہی ہے کیا کہہ رہی ہے ہمیں سے کوئی نہیں. پتہ میرے بزرگ کیا کہا کرتے تھے؟ آپ فرمایا کرتے تھے سنگیا اے کھ رکھ لے، سنگیا اے کھ پوچھا بھی کی ہوئے گا کھ رکھے؟ فرمایا پھر اس دن تیرا بھی کھ رہ جائے. لیکن اب کیا ہے؟ دین نبی دا وانگ یتیم در در تک کے کوئی اسلام کو اپنی شادی پہ بلانے کو تیار ہے، کوئی اسلام کو اپنے گھر بلانے کو تیار ہے، کوئی اسلام کو اپنے کاروبار میں بلانے کو تیار، کوئی اسلام کو اپنی دکان پہ بلانے کو تیار. اور پیار بڑا زیادہ. دین نبی دا وانگ یتیمہ در در تکے کھائے کتوں لیا عمر بہادر جڑا نو سینے. یہ روز کا میرا مشاہدہ ہے. دل نہیں دکھتا جی کیا کر سکتے ہیں. حضرت صاحب سونی معاف کر سونی 3-4 گھنٹے کی سونی معاف میں نے تو پتا کی کرنا ہے کون صرف چولاں دا ایک شاپر لین ایک دوسرے نے تکے مارنے. دکھ ہوتا ہے یار وہ چاند پہ چلے گئے، وہ مریض پہ چلے گئے، تو سیاہ جی چولاں دا ایک شاپر لین ایک دوسرے نے تکے مار گئے. وہ چاند مریخ اچھا یہ چڑھ رہا ہے نا، یہ یوٹیوب پہ چڑھے گا. ذرا تھلے کمنٹس پڑھیے قوم پتہ ہے میں ان کی کہنا ہے مصباح سے کسی سے چاندے تو میں نے پڑھے ہیں کمنٹس پہ، کوئی بات کو نہیں سمجھے گا. میں کہیں گے مصباح صاحب کسی سے چاندے تو ہاں بڑی عجیب بادشاہ قوم ہے. جو بیان کیا وہ ادھر نہیں آئے گا جی تھی پھر مریض کے طور جو مصباح. میں مثال کے طور پہ میں پھر آپ سوال کرنے لگوں. چوتھا سوال ہے 4 یارہ کے نام. یہ ماشاء اللہ آپ سب نے موبائل اٹھا رکھے ہیں. یہ بیٹا آپ نے جواب مجھے ذرا دینا آگے سے ٹھیک ہے جی. سامسنگ کہنا دا ہے نوکیا ٹھیک ہو گیا. آئی فون جب تھی 75 سال کی بنایا. جی تھی اوپو یا ویوو کی گل کرو گے وہ بھی تھی چائنا سے منگا کے جوڑ دے پے. اچھا جی ٹوٹا کن کی ہے جی، ہونڈا کن کی ہے، سزوکی کن کی ہے، ایم جی کن کی ہے، ہونڈائی کن کی ہے، ٹکسن کن کی ہے، مرسڈیز کن کی ہے، بی ایم ڈبلیو کن کی ہے. پھر انہوں نے چھو یار اسی 75 سالوں سے کی بنایا گل کرو نا یار. میں ادھر لاہور تھا جامعہ میں، مجھے ایک دن حضرت نے بڑی میں بڑی ہینڈ کرنے لگا ہوں بس بات کر. حضرت نے ایک دن بڑی بات کمال بات سنی. یہ اب بھی حضرت کی دنیا میں سب سے زیادہ زلزلے جاپان میں آتے ہیں. سونامی جاپان کدی نہیں حضرت کی منگن گئی خود ہی کھڑے ہو جاتے. فرمانے کہ بھٹو کا دور تھا تو بھٹو نے نا 12 بندوں پہ مبنی ایک وفد بھیجا جاپان. جو کیا زلزلے سخت بوتے سیلاب سونامی پھر بھی اٹھ کے کھڑے ہو جاتے ہیں. ترقی 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 کر رہے ہیں. جاؤ چیک کر کے آؤ کرتے کیا ہیں. کہتے ہیں ہم جب 12 بندے جا کے جاپان ایئرپورٹ پہ اترے نا ہمیں 12 جاپانی ریسیو کرنے کے لیے کھڑے تھے. انہوں نے کہا جی گھر جانے. کہتے ہیں ہم نے 11 نہیں گئے. انہوں نے کہا نہیں ہم نے ہوٹل میں ٹھہرے. کہتے واحد میں گیا. میں نے کہا یہ ہوٹل میں رہ کے تو دیکھ ہی نہیں سکوں گا کرتے کیا ہیں ان میں رہوں گا تو دیکھوں گا. کہتے میں راہ اور پھر میں نے ان کی چیزیں نوٹ کرنی شروع کی. یہ کیا تھا میں مثال کے طور پہ آپ نے کبھی دیکھا ہو تو جاپانی 2 لکڑیوں کے ساتھ کھاتے ہیں. اصل میں یہ ہمارے محبوب علیہ السلام کی سنت ہے 3 انگلیوں کے ساتھ کھانا. اب ظاہر ہے وہ تو نہیں کریں گے. وہ انہوں نے پھر کیا کیا بات وہ والی رکھی لیکن بدل دیا تھوڑا سا. ہاتھ میں 2 اسٹکیں پکڑ دی. لیکن طریقہ اصل میں کن کا ہے ہمارے نبی. آپ 3 انگلیوں کے ساتھ کھا کے دیکھیں کتنا کا کھا لیں گے آپ سے کھایا نہیں جائے گا.
3 انگلیوں میں کیا آئے گا لیکن اسی کے میں کھانے بک ہونا پھر اس کا رزلٹ کیا نکلا ہسپتال بھرے پڑے اللہ کی قسم ہے آج 3 انگلیوں پہ آ جاؤ پاکستان والوں نہ تمہارے ہسپتال خالی ہوئے نسوائی جرمدار ہے نہ خالی ہوئے میں جرمدار 1 سال صرف 3 انگلیاں کھا کے فرمایا بھوک لگے تب کھاؤ ابھی بھوک ہو ہاتھ اٹھا لو نہ فیصلہ آباد دے ہسپتال خالی ہوئے میں جرمدار ہوں میں جرمدار ہوں میں جرمدار ہوں آگے دیکھو اپنے نبی علیہ السلام کے ابھی بکا نہ کھان دے سب سے زیادہ نبی علیہ السلام کو ناپسند زیادہ کھانا تھا فتح الباری اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں میرے محبوب کا پردہ فرما جانے کے بعد آپ کی امت میں جو سب سے پہلی بدعت جاری ہوئی وہ یہ تھی امت نے زیادہ کھانا شروع کر دیا بہرحال بات پھر بڑھ جائے گی وہ کہتے میں نوٹ کرتا ہوں آخری دن روانگی تھی پاکستان کہتے مجھے سمجھ نہ آئی اس نے میری اتنی خدمت کی ہے میں کیا کروں اب فرماتے میں بازار گیا میں نے ایک کیمرہ خریدا جس میں وہ ریل ڈلتی تھی کہتے میں جب نکلنے لگا نا تو میں نے جاپانی کے بچے کو پیار کیا کیمرہ تھما دیا کہتے ہیں اب جاپانی آگے سے نہیں حضرت یہ آپ کیا کر رہے ہیں میری مہمان نہیں میرے نبی علیہ السلام کی حدیث پاک کا مفہوم ہے تحفہ دو محبت بڑھے گی میں تو جا رہا ہوں جب بھی تو کیمرہ یوز کرے گا تجھے یاد آؤں گا کہتے ہیں اس نے رکھ لیا وہ کہتے ہیں جب میں نکلنے لگا نا تو وہ بھی مجھے آگے سے کہتا ہے حضرت اگر غصہ نہ کرے تو کیمرے کی رسید مجھے دے دے کہتے رسید تو میں نے دے دی تو میرے بھی دل میں خیال ہے یہ رسید کا کیا کرے گا کہتے میں نے بھی پوچھ لیا یہ رسید کا کیا کرے گا تو فرماتے وہ جاپانی آگے سے کہتا ہے کہ حضرت ہمارے جاپان کا قانون ہے کہ جاپان میں جب بھی کوئی مہمان آ کے کوئی جاپانی چیز خریدتا ہے نا تو ہمارا جاپان اس کو خریدی ہوئی چیز پہ 40% ڈسکاؤنٹ دیتا ہے جب آپ نے کیمرہ خریدا اس پہ ڈسکاؤنٹ لکھا ہوا اب میں یہ کروں گا کیونکہ کیمرہ پاکستان نہیں جا رہا کیمرہ جاپان میں رہے گا میں دکان پہ جا کے نا تو اس کا ڈسکاؤنٹ ختم کروا کے جو باقی پیسے ہیں میں دوں گا استاد فرماتے میں سمجھ گیا جب ایک عام سا جاپانی بھی اپنے جاپان کے ساتھ اتنا مخلص ہے تو وہ جاپان ترقی نہیں کرے گا تو اور کیا کرے گا آخری سوال کی گل ختم نہیں علماء سے برکتیں لے کے جواب دینا ضرور سچ دسو چلو میں کان چ پوچھ لینا تو غصہ نہ کر کے سچ دسو اسی بھی پاکستان میں نہیں مخلص ہے نہیں مخلص بولو کہ صحیح نہیں یار خدا کا واسطہ میں مکھی تے مکھی نہیں ماری اس بات کی تقریریں ہمیں بھی آتی ہیں وہ تو اگے جنم سے سڑن ڈیا ہے بلن ڈیا ہے میں نے تو یہ کیا ہے جو محبوب کی امت ہے ان کو بچانے کی کوشش کی ہے مرزا جو ہوتا خدا کا نبی تو ٹٹی میں گر کے نہ مرتا کبھی سب یاد ہے میں کر سکتا تھا سارا کچھ وہ تو جہنم میں جل رہا ہے میں نے تو کوشش کی ہے کہ یہ جلنے سے بچ جائے میں کر سکتا تھا کسی کو اچھا لگا پھر بھی نہیں لگا ہم نے تو اپنا کام کر دیا مخلص ہو پتر یہ جو آپ حکمرانوں پہ ڈال رہے ہیں میں نہیں اس بات کو مانوں میں اس بات کو نہیں مانوں بھائی ٹوٹل نیشنل اسمبلی 400 سیٹیں ہیں ہم کتنے ہیں جی 22 کروڑ بھائی فیصلہ آباد والے ہو گل سمجھ آتی ہے 422 کروڑ لوٹ کے ڈر کیوں جی بات سمجھ آتی ہے وہ بھائی جب فیصلہ آباد والے جاگتے ہوں جی سیالکوٹ والے جاگتے ہوں 400 تے چھڈو 4 نہیں لٹ سکتے ایسا مطلب ہے قصور 400 کا نہیں قصور 22 کروڑ کا ہے کتنی دیر ان پہ ڈالتے رہو گے اچھا میں پوچھتا ہوں جب وہ لوٹ رہے تھے تو آپ کدھر سے جب وہ لوٹ رہے تھے کدھر تھے آپ یہ نہیں ڈکوسلا چلے گا میاں ایسے ہی تو نہیں ہے چمن کی تباہ کاریاں کچھ باغباں بھی ہیں برق و شرر سے ملے کم اپنی نماز پوری کرے ایک کو ہو اس وقت کام کی ضرورت ہاں وہ قادیانی فتنہ ہو ہاں وہ کام کی ضرورت آپ کام کے بغیر ان فتنوں کو نہیں روک سکتے
ہم ادھر چونک میں جلسہ میرا تعلق، میں نے کتنی یونیورسٹیوں میں پڑھایا ہے، اب تو اس طرح کا ہو گیا آپ کو پتہ ہی نہیں، آپ کی یونیورسٹیاں قادیانیوں سے بھری پڑی ہیں، ہم بس چونک میں کٹھے ہوئے ہو تیری ہو پڑی ہو لتاں کھینچو مار دے مکی ہیں، وہ کام کر رہے ہیں، کام کر رہے ہیں، جتنے نوجوان بچے بیٹھے کام کرو اور کو ارادہ کرو کام کرنا ہے، باقی وہ کام لے لے ساری قوم. یا اللہ کوئی محمد بن قاسم بھیج کتوں بھیج، یا اللہ کو صلاح الدین ایوبی کتوں بھیج. کیا پہلے صلاح الدین ایوبی چوتھے آسمان سے آیا تھا؟ مانے جانا تھا صلاح الدین ایوبی کو. اور میں نوجوانوں سے پوچھوں گا اوے، اور تو کسی کا یار بننے کو تو تیار ہے، تو ڈاکٹر بننے کو تو تیار ہے، تو انجینئر بننے کو تو تیار ہے، صلاح الدین ایوبی تجھے بنتے کیا ہوتا ہے؟ کیوں منگنا ہی ہے ڈاکٹر والی کو کہنا یار ڈاکٹر دے جی میں داخلہ لینا تو بن. آواز آ رہی ہے بھائی، خالی ہے صلاح الدین ایوبی کی سیٹ، آؤ کس نے لگنا صلاح الدین ایوبی. محمد بن قاسم کی سیٹ خالی ہے، کس نے لگنا محمد بن قاسم. اور ٹیپو سلطان کی تلوار جو دہلی کے میوزیم میں پڑی ہے، جس کا وزن 100 کلو ہے، وہ چیخ چیخ کے کہہ رہی ہے کوئی میرا حق ادا کرنے والا. لیکن اس تلوار میں کی دسی ایسی تو سارے چوڑی والی باں پھڑنا چاہیے، سانو کہ ان کو گرل فرینڈ چاہیے، بلکہ ایک بھی نہیں چاہیے، وہ بھی چاہیے. بات غلط تو نہیں کی میں؟ تو ٹیپو سلطان کی پھر تلوار چوڑیوں والا ہاتھ پکڑنے والا ہاتھ نہیں پکڑ سکتا. ادھر سے آواز آ رہی ہے ہم تو مائل بکرم ہیں کوئی سائل راہ دکھائیں کسے، کوئی راہ منزل ہی نہیں، کوئی قابل ہو. لکھا جی جب حضرت غازی علم الدین شہید رحمۃ اللہ تعالی کو سزائے سنا دی نا، جج نے قلم توڑ دیا، جو ہمارے بزرگ تھے انہوں نے کہا لے تھلے تو زور لا بیٹھے ہوتے نہیں، کیونکہ ہمارے ہوتے اگر علم الدین سولی پہ چڑھ گئے تو ہمارا کیا فائدہ ہے. بزرگوں کی آپس میں مشاورت ہوئی، بھئی ہم جو سب کو روحانی وظیفہ بتاتے ہیں، جو بے گناہ قید ہو وہ سورہ یوسف کی تلاوت کرے، کر نہیں سکتا کسی سے سنے، یہ بھی نہیں کر سکتا کسی بت کی حافظ صاحب کی بارگاہ میں عرض کرے حضرت روز میرے لیے تھوڑی بڑھ چڑھ کرو، اللہ رہائی کا اہتمام کر دے. تو چلو یہ نسخہ ادھر بھی آزماتے ہیں. دوسری بات یہ ہوئی پتہ نہیں علم الدین ناظرہ بھی پڑھے ہیں، معروف پڑھے ہیں، مجہول پڑھے ہیں، قاری سے پڑھے ہیں، حافظ سے پڑھے ہیں، تجوید سے پڑھے ہیں، مخارج سے پڑھے ہیں. تو چلو یہ کرتے ہیں کہ یہ ڈیوٹی بھی ہماری رہی، روز جا کے نہ جیل میں غازی علم الدین کو سورہ یوسف سنا. اب جتنے بزرگ تھے میں حافظ قرآن حضور میر ملت پیر سید جماعت علی شاہ، جو باتیں باہر ہوئی اندر جا کے بھی ہوئی. علم الدین آگے سے کہنے لگے حضرت ایسے نہ سونی گل کہڑی ہے، سید قرآن سنائے تھے علم الدین سنے. بسم اللہ کرو. شاہ صاحب نے جناب اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام را تلک آیات الکتاب المبین انا انزلناه قرآنا عربیا لعلکم تعقلون. علماء کثیر تعداد میں بیٹھے ہیں، بڑا لویا حافظ بھی ہونا، لویا. تھوڑی توجہ ہٹی ساتھ ہی ختم. کیفیت آ رہی تھی، سامنے وہ بیٹھا جو ناموس رسالت پہ قربان ہونے لگا ہے. بس تھوڑی سی توجہ ہٹی، شاہ صاحب زبر کو زیر پڑ گئے. علم الدین آگے سے کرتے ہیں حضرت رابط ولی و سید بھی پڑھن کلام الہی دے، ذرا توجہ فرماؤ زبر کو زیر پڑ گئے. پہلی حیرانگی تو اس بات بھی ہوئی، ہم تو سوچ کے آئے تھے پتہ نہیں ناظرہ بھی آتا کہ نہیں، یہ حافظ کی غلطی نکال رہا ہے. جب دیکھا تو غلطی بھی تھی. حیران ہو کے پوچھا علم الدین تم نے کدھر سے پڑھا؟ تو آگے سے علم الدین فرمانے لگے شاہ جی آپ نے تو پھٹیوں پر بیٹھ کر استادوں سے پڑھا، علم الدین نے پڑھا بھی انہی سے ہے جن پہ نازل ہوا ہے. ہم تو مائل ہم تو مائل کوئی شائل نہیں رات. کسی نے کینیڈا جانا ہے، کسی نے یو کے جانا ہے، کسی نے یو ایس اے جانا ہے، کسی نے آسٹریلیا جانا ہے، کسی نے نیدرلینڈ جانا ہے، کسی نے ہالینڈ جانا ہے، کسی نے جاپان جانا ہے، کسی نے ملیشیا جانا ہے، کسی نے کوریا جانا ہے. وہ کیڑا بھی جنہیں مدینے جانا. ہم تو مائل بکرم ہیں کوئی سائل.
راہ دکھائیں کوئی راہ روے منزل ہی نہیں. تو بیٹا میں اسپیشل نوجوانوں کی پتر دو قادیانی پہ پہلا چٹی چمڑی دوجا ویزا پتر وفا کرنی ہوں نہ چٹی چمڑی بھی نبی علیہ السلام نے چھڑی ہو تو نہ ویزے بھی چھڑی ہو. دونوں میں سے جو چاہیے ہو نا, نہیں مان رہا اندر والا, 2 نفل پڑھنا, اللہ کا ذکر کرنا, درود پاک پڑھنا, نبی علیہ السلام سے مانگ لینا, لیکن پتر وفا کرنا. اللہ قربان جاؤں, اقبال نے تو کمال کر دیا. ہم تو رہ گئے نا چٹی چمڑی پہ, اقبال نے کمال کر دیا. کیا کہتے اقبال؟ تیرے عشق کی انتہا چاہتا ہوں, میری سادگی دیکھ کیا چاہتا ہوں. چٹی چمڑی, ویزا, نبی علیہ السلام نے وفا, اور یہ سب کیا اقبال جی, کمال جی اقبال نے کر دیا. کیا کہتے ہیں؟ یہ جنت مبارک رہے زاہدوں کو. ابھی تو پتر ایسے ہی رہ گئے 3 دن منہ نہ دھوئے ویکھے کوئی نہ, کریمہ بند ہو جائیں, شکلاں بگڑ جائیں, میک اپ آج بند ہو جائے, کوئی باہر نکلنے جوگا نہ رہے. ہم ایسے ہی رہ گئے. اقبال کو پتہ تھی یہ حدیث. میرے محبوب فرماتے ہیں اگر کوئی جنت کی حور پہلے آسمان کا دروازہ کھول کے صرف زمین کی طرف دیکھ ہی لے, میرے محبوب فرماتے ہیں جنتی حور کا چہرہ اتنا روشن و منور ہے, سورج کی روشنی بھی اس کے چہرے کے سامنے پھیکی پڑ جائے گی. لیکن اقبال کیا کہہ رہے ہیں؟ یہ جنت مبارک رہے زاہدوں کو. اقبال کو پتا تھا حور مقصورات فی الخیام. اقبال کو پتا تھا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات ان لهم جنات تجری من تحتها الانہار. پتا تھا اقبال. لیکن اقبال پھر بھی کیا کہہ رہے ہیں؟ اقبال تجھے نہیں جنت چاہیے, تو اقبال کیا چاہتا ہے؟ تو سنو جی اقبال کا جواب ساتھ ہی اجازت. کیا کہتے ہیں اقبال؟ یہ جنت مبارک رہے زاہدوں کو کہ میں آپ کا سامنا چاہتا ہوں, میری سادگی دیکھ کیا چاہتا ہوں. اینا مول میری آنکھ ضرور پائیے, چیک کریو اپنے اپنے بستر پہ لیٹ کے کہ میں کیا یہ کہو تو میں داکشنا, تو تھی بھی چیک کریو میں داکشنا کے کیا چاہتا ہوں. میں ڈی ایچ اے میں گھر چاہتا ہوں, غلط نہیں کیا, آئی فون چاہتا ہوں, اچھے گھر میں رشتہ چاہتا ہوں. وہ گئے حضرت جو اس کو چاہتے تھے, وہ گئے اور رہ گئے کتاباں بیچی حضرت, اور رہ گئے کتاباں بیچی. دل کے پھپھولے جل اٹھے سینے کے داغ سے, اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے. وما علینا الا البلاغ.